خانیہ سال اول کے عزیز طلباء تمام سے مخاطب ہیں۔ آج آپ کے سامنے ابھی پہلا سبق جو فقہ سے متعلق ہوگا وہ کتاب البیوع، کتاب کا نام ہوگا قدوری، مختصر القدوری، اور اس کا جو باب ہوگا کتاب البیوع۔ اب بیوع جانتے ہی ہیں کہ معنی آتے ہیں فروخت، خرید و فروخت۔ باع یبیع بیعن کے معنی آتا ہے بیچنا، خریدنا، فروخت کرنا، جانتی ہوگے۔ باب سمیع سے آتا ہے باع یبیع بیعن۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے بیع کی؟ تو آپسی رضامندی سے ایک کے مال کو دوسرے کا لینا، یعنی آپسی رضامندی سے ایک مال کو دوسرے کے ہاتھ بیچنا، اسی کو بیع کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف اگر آپ کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ بیع کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ جب یہ چیز شریعت میں بھی پسندیدہ ہے، جائز ہے، اور ہم جانتے ہیں کوئی بھی انسان جو دنیا کے اندر بستا ہے تو اس کی ہر ایک کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں۔ یقیناً خرید و فروخت سے ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے، کاروبار آگے بڑھتا ہے اور تجارت آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپسی رضامندی ہو، دھوکہ دڑی نہ ہو۔ اسی بات کو صاحب کتاب نے آگے فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے کتاب البیوع کی عبارت ہے، ہم اس کو پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں عزیز طلباء، پھر اس کا ہم مختصر سے آپ کو ترجمہ کریں گے اور پھر اس کا مطلب بیان کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس عبارت کو بغور سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلی عبارت جو صاحب قدوری لکھتے ہیں کتاب البیوع میں کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، کہ بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول سے جبکہ دونوں سے مراد یہاں یہ ہے ایجاب اور قبول ماضی کے صیغے کے ذریعے ہوا ہو۔ یعنی شرط یہ ہے بیع کے انعقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول ہو، لیکن ایجاب اور قبول کے جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ ماضی کے صیغے استعمال ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر ایجاب اور قبول کے لیے حال کا استعمال کیا جائے لفظ یا مستقبل کا صیغہ استعمال کیا جائے تو ایسی شکل میں بیع کا لزوم نہیں ہوگا، بیع مکمل نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف وعدہ بیع ہوگا، بیع نہیں ہوگا۔ اس لیے صاحب کتاب نے یہ شرط لگا دیا کہ ایجاب اور قبول کے منعقد ہونے کے لیے ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے۔ یعنی بیع کا تحقق، یعنی اب یہ پھر یہاں پر یہ بات سامنے آئے گی کہ ایجاب کسے کہیں گے، ایجاب اور اس کے بعد قبول کسے کہیں گے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے جب ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ چیز بیچی، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز خرید لی، تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچ دی، تو جو پہلے بولنے والا ہوگا، جس کا کلام پہلے ہوگا، اس کو ایجاب کہا جائے گا، اور اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہوگا جو سامنے والا آدمی کہے گا ٹھیک ہے میں نے یہ چیز خرید لی، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کے جملے کو قبول کہا جائے گا۔ لیکن ہم پھر وہی بتا چکے ہیں آپ کو بات کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو اگر اعتراض ہوگا ذہن میں کہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہونی چاہیے، حال کا استعمال ہو جائے، مستقبل کا ہو جائے، تو بات یہ ہے کہ لفظ ماضی سے یعنی ماضی کے صیغے سے جس طرح بات پکی ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، ورنہ اگر حال کا لفظ استعمال کریں گے یا مستقبل کا استعمال کریں گے تو وہاں بات پکی نہیں ہوگی، وہ صرف وعدہ بیع ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بیع مکمل تو ہوگا لیکن آپسی رضامندی بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے شرط ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیع منعقد ہوگا ایجاب اور قبول سے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہو۔ آگے بات صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ بِالْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ جب متعاقدین میں سے یعنی جو دو آپس میں خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بیع کا ایجاب کر لے، یعنی کہہ دے بھائی میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، یا کہہ دے بھائی میں یہ چیز خرید رہا ہوں آپ بیچ رہے ہیں، تو ہم بولے ہم بیچ رہا ہوں، تو جو پہلا جملہ استعمال ہوگا تو متعاقد جو آپس میں لین دین کرنے والے اسی کو متعاقدین کہا جاتا ہے۔ تو متعاقدین میں جب کوئی ایک
بئی کا ایجاب کر لے تو فالآخر بالخیار، دوسرا جو ہوگا اس کا سامنے والا اس کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو مجلس میں قبول کر لے اور چاہے تو اس کو رد کر دے۔ یہاں پر تھوڑا عزیز طلبہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، آپ خریدنا چاہیں گے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، تو میں نے یہ تو کہہ دیا ایجاب ہو گیا، اب سامنے والا جو ہے اس کو اختیار ہے کہ مجلس کے اندر، لیکن یہ اختیار اس وقت تک رہے گا جبکہ مجلس باقی ہو۔ اب وہ چاہے تو کہہ دے ہاں میں خرید رہا ہوں، یا کہتے نہیں خرید یا میں نہیں خریدوں گا، اب اس کو اختیار ہے، اس پر آپ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کو اختیار، لیکن یہ اختیار کب تک ہے؟ مجلس میں ہی ہے۔ چنانچہ مجلس سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور تھوڑا جانے کے بعد کہہ رہا ہے ہاں بھائی میں خرید رہا ہوں، تو اس کی بات مہی مانی جائے گی، کیونکہ مجلس ختم ہوتے ہی ایجاب ختم ہو گیا۔ یا اس طرح اٹھ کو تو کہیں نہیں گیا ہے لیکن مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، کھانے پینے لگا یا گپ شپ کرنے لگا، تب بھی اس کا ایجاب ختم ہو جائے گا۔ اور گپ شپ کرنے کے بعد کہتا ہاں بھائی میں خرید رہا ہوں، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور یہ ایجاب ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اسی کو بارے شاعر کتاب فرما رہے ہیں انشاء قبیل فی المجلس، اگر چاہے تو مجلس کے اندر قبول کر، لیکن شرط یہ ہے کہ مجلس ہو، مجلس ختم نہیں ہونی چاہیے، اگر چاہے تو رد کر، ظاہر سی بات ہے دوسرا آدمی با اختیار ہے کہ اس کو بیع کرے یا نہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں فَأَيُّهُمَا قَامَ الْمَجْلِسُ قَبِلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابِ، کہ ان دونوں میں سے جو بھی مجلس سے کھڑا ہو جائے تو قبول سے پہلے تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ یعنی وہی بات ہے کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک جب ایجاب کے بعد ان میں سے کوئی ایک قبول کرنے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قبول باطل ہو جائے گا، یعنی اب بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل پھر آپ کے سامنے اس سبق کو لے کر حاضر ہوں۔